راجہ سفیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اور آواز دو ہم ایک ہیں۔ آپ کشمیر کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ بات ساری کہہ دی کہ 80 سال سے حکمرانوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ بنیادی عوام کی ضرورت آٹا تھا، بنیادی ضرورت بجلی تھی، صحت تھی، اور انہی چیزوں سے ہمیں انہوں نے دور رکھا۔ اور آج کے کشمیر کے اندر کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، انٹرنیٹ جو ہے وہاں پر نہیں ہے، موبائل سروس وہاں پہ نہیں چلتی، روڈیں وہاں پر نہیں ہیں، تعلیم وہاں پر اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو ان حکمرانوں نے ہمیں ہمیشہ مسائل دیے ہیں، وسائل نہیں دیے۔ تو اگر ایک بار پھر الیکشن آنے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ پھر ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو راجہ سفیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ ووٹ اپنی پسندیدہ جماعت جس کو دل کرتا ہے، ضمیر مانتا ہے، اس کو دیں، مگر اپنے حقوق کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ ہیں۔ اور بالخصوص 19 مئی جیلم ویلی ہٹیاں کے مقام پر آ رہے ہیں، جیلم ویلی ہٹیاں کے مقام پہ یہ جمع ہو رہے ہیں۔ حقی ملکیت کانفرنس ہو رہی ہے۔ حقی ملکیت کے لیے جیلم ویلی کے عوام کو نکلنا پڑے گا۔ اور دوسرا میں اس گورنمنٹ کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے پچھلے دفعہ ایک وزٹ کیا، میں نے 2-3-4 اسکولوں کا وزٹ کیا۔ وہاں پہ کسی اسکول میں 100 بچہ یتیم ہے، کسی میں 150 بچہ ہے، کسی میں 50 ہے۔ حالانکہ وہ سرکاری اسکول ہیں، ان بچوں کے پاس نہ کتابیں ہیں، نہ کاپیاں ہیں، نہ وہ تعلیم کا وہ معیار ہے، نیچے زمین کے اوپر بیٹھے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں نے ان بچوں کو دیکھا نا تو میرا دل اندر سے پھٹنا شروع ہو گیا۔ میرے پاس جہاں تک میری حیثیت تھی، میں نے ان بچوں کی جو کتابیں کاپیاں وہ ساری چیزیں میں نے پورے کی۔ لیکن یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، جس کو ہم 80 سال سے ہم ووٹ دے رہے ہیں، بکرے کھلا رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ایسی گورنمنٹ کا کیا فائدہ؟ یہی وہی وقت ہے کم سے کم ہم ان یتیم بچوں کو، جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں گاؤں دیہاتوں میں یتیم بچے، کم سے کم ان کو کاپیاں پنسلیں تو دے۔ وہاں ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ یتیم بچے اپنے گھر سے کتنے دور پیدل جاتے ہیں، 2-3 کلومیٹر، سڑک نہیں ہے، جنگلوں میں، جھاڑیوں میں، کپڑے پھٹے ہوئے یتیم بچے۔ کیا یہ گورنمنٹ یہ 80 سال سے کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے صرف اپنا مال بنایا ہے، غریب عوام کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی۔ تو وہ ان سکول کے بچوں کے اوپر مجھے اتنا ترس آیا۔ ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں تو دل سے ایسی بدوائیں نکلتی ہیں ان حکمرانوں کے لیے کہ یار آپ لوگوں نے کیا کیا۔ بھائی ہم نہیں جاتے تھے گاؤں میں، ہم نے اس دفعہ میں گیا، میں نے وہاں کی صورتحال ابھی دیکھی، سرکاری اسکولوں کی صورتحال کہ کیا صورتحال ہے، دل دکھتا ہے۔ پھر یہ حکمران دیکھو، ان کی ششکے دیکھو، ان کا پروٹوکول دیکھو، کبھی یہ کراچی آ رہے ہیں کس کے تھلے لگ رہے ہیں، کبھی کوئی راویگنج جا رہا ہے کس کے تھلے لگ رہا ہے۔ تو ہم اس لیے ان کو ووٹ دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ یہ ظلم کرو، یہ زیادتی کرو۔ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، انشاءاللہ ضرور اپنا حق لیں گے۔ بہت شکریہ سفیر راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا پیغام دے رہے تھے کہ آپ ہم سب ایک ہیں، اپنے حق کے لیے نکلیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں۔ اور ایک بات الیاس صاحب، سوری معذرت، بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ ایکشن کمیٹی کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ اس کو ایک حقیقت کو سمجھو کہ ایکشن کمیٹی کر کیا رہی ہے۔ آپ ایک دماغ سے سوچیں، آپ نے پچھلے 70 سالوں میں آپ کو کوئی ایسا لیڈر ملا ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ میں آپ کو آپ کا حق لے کے دوں گا؟ سب صرف ووٹ ہی لیتے ہیں اور اپنا کام نکالتے ہیں۔ ووٹ لینے کے بعد میں نے منسٹروں کو دیکھا ہے، جب یہ جیت جاتے ہیں نا، آپ یقین کریں آپ جو ان کو سلام کرتے ہیں نا، وہ وعلیکم السلام کہنا بھی پسند نہیں کرتے جیتنے کے بعد۔ یہ ایک ہمیں اللہ نے ایک ایسا شوکت نواز میر کی شکل میں ایک ایسا لیڈر دیا جو ایک بچے کا بھی حق، ایک غریب کے، ایک یتیم کا حق گورنمنٹ سے چھین کے دے رہا ہے۔ تو آپ ایکشن کمیٹی کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے، یہ بندہ نہ آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے، نہ آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے، نہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی اس سیاسی جماعت کو ووٹ دو۔ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ اس سیاسی جماعت کو ووٹ دو، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اپنے جو آپ کا جو حق ہے، اس حق کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ ووٹ جس کو مرضی ہو دو، آپ نون لیگ کو دو، پی ٹی آئی کو دو، پیپلز پارٹی کو دو، جس کو جماعت اسلامی کو دو، ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے۔ لیکن حق ملکیت کے لیے آپ نے 19 مئی کو ہٹیاں بالا ضلع جیلم ویلی میں ضرور آنا ہے، وہاں پہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ جو قوم اپنے حق کے لیے لڑتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ سفیر راجہ صاحب کا شوکت نواز میر صاحب کے نام یہ ایک میسج ہے کہ مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اپنے میزبان الیاس مول کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔